قالو تو آگے سے جواب دیتے تھے انؤمنو کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام جو خالص ایمان لانے والے تھے اور ایمان کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو اپنے تمام کاموں پر ترجیح دینے والے تھے، اپنی خواہشات پر، اپنے تعلقات پر، اپنی رشتہ داریوں پر، اپنے کاروبار، ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ترجیح دینے والے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہے. یعنی ان منافقین اور دنیا پرست لوگوں کی نظر میں حقیقی عقل مندی یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی طور پر کتنا فائدہ ہوتا ہے. ان کی نظر میں کفر اور اسلام کی باس میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا علم ہی نہیں ہے جی، بس جو ظاہری احکامات ان کو پورا کریں، اپنا نماز روزہ کریں، اپنے کام کریں، باقی معاملات میں نہ پڑھیں، گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں ان کا علم نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، دنیا کا قانون اور موجودہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا یہ دین کے احکامات اب ضروری نہیں ہیں. حالانکہ اللہ اور تعالیٰ نے تو قرآن کو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، لیکن آج کل یہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یعنی یہ صفات تو منافقین کی قرآن بیان کرتا ہے جو آج ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں اور اپنائے ہوئے ہیں، کہ قرآن کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر. کبھی اپنی مجبوری کا عذر تراشتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، کبھی کہتے ہیں کہ بس جی اپنا نماز روزہ کریں، اپنی عبادت کریں، بس یہی اللہ اللہ کرے، باقی کاموں میں نہ پڑیں. تو یہ تو منافقین کی صفات تھیں. حقیقی لوگ، حقیقی ایمان والے کیا تھے؟ جب انہوں نے اسلام کو اختیار کیا، جب وہ حق کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے اور ہر قسم کی برائی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ہر قسم کی برائی کو برائی واضح کر کے بیان کیا اور حق کو واضح کیا کہ یہ حق ہے، یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز قرار دی ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، معاشرے کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. جب وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، حق کو بیان کیا، تو بڑوں نے، سرداروں نے، لیڈروں نے ان کے خلاف بائیکاٹ کیا. جب وہ لوگ ان کے دشمن ہوئے، ان کے خلاف بائیکاٹ کیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا. لہٰذا جب لوگوں نے ان کے ساتھ تعلقات کم کر لیے، ختم کر لیے، ان کا بائیکاٹ کر لیا گیا، تو وہ لوگ معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے. کبھی ان کے بارے میں پھر یہ کفار و منافقین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے، ان کی حالت تو دیکھو، کھانے کے لیے نہیں رہا، پہلے اچھے بھلے تھے، کھاتے پیتے تھے، اب تو ان کے کھانے کے لیے بھی نہیں رہا. اگر یہ حقیقی مومن ہوتے تو ان کے پاس تو بڑا مال ہوتا، یہ تو ناکام ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قد افلح المؤمنون، کہ حقیقت میں کامیاب ہی یہی مومن ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے ترجیح دیتے ہیں. تو یعنی منافقین اور دنیا پرستوں کی نظر میں یہی چیز بہتر ہے کہ جو ان کے مفاد میں ہے. اگر ان کو کوئی فائدہ ہے، کسی چیز میں ان کو نقصان نظر نہیں آتا، بس اسی چیز کو اختیار کرنا ان کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کے اندر شریعت کا کتنا سخت حکم کیوں نہیں ہے، اس کے خلاف شریعت نے کتنی زیادہ سخت سزا کیوں نہیں سنائی. بس ان کو دنیاوی لحاظ سے جس کا فائدہ ہے، وہ نوکری ڈھونڈتے ہیں، وہ حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے تو دنیا حاصل کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، اتنی بڑی تنخواہ مل رہی ہے، اتنی بڑی مراعات مل رہی ہیں، اتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا دنیاوی فائدہ انہیں وہ ملحوظ رکھتے ہیں، اس کی خاطر کرتے ہیں. ان کی نظر میں آخرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ آخرت کو بلا چکے ہیں. آج کل بھی دنیا پرست لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کا مال اور دنیا حاصل کرنا ہے. آخرت کو تو وہ بھلا چکے ہیں.
دنیا ہی کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے جب حق کی دعوت پیش کی جائے، ایسی دعوت اور ایسی بات کی جائے کہ جس میں دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، جس میں دنیا کے اندر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ دنیا پرست لوگ بھی منافقین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ چاہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں منافقین کے طریقے پر چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، آج کل کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ نعوذ باللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ اتنا زیادہ عقل رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ایک حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تو اس حکم کو قیامت تک کے لیے لازم کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے، آج کل کے حالات میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ منافقین کی روش ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جب حقیقی ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، وہ دنیا اور اسباب دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم جاری کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ تو یہ تو بے وقوف ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے نقصان کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کتنا معاوضہ ملتا ہے، کتنی تنخواہ ملتی ہے، کتنے مراعات ملتے ہیں، اور اس لوگ بھی ان کے مخالف ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، اور ہم لوگ عقل مند ہیں کہ ہم دنیا کی خاطر کفر کا کہنا بھی مان رہے ہیں، اسلام پہ بھی چل جاتے ہیں اور کفر کو بھی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ تو ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار منافقین کا ہے، یہ صفات منافقین کی ہیں، اہل ایمان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بھی جواب دیا جب انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ حقیقت میں بے وقوف تو یہ ہے، دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے، دنیا تو ہمارے لیے ایک مسافر خانہ ہے، ہم نے تھوڑا سا محدود وقت اس میں گزارنا ہے اور پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور وہ آدمی تو سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ جو ایک سفر کے لیے تھوڑے سے دنوں کے لیے سفر کے لیے جاتا ہے اور وہیں اپنا سب کچھ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقی عقل مند تو وہ ہے کہ جو حقیقی اپنے علاقے اور اپنے گھر کے لیے سب کچھ بناتا ہے، جہاں اس نے مکمل زندگی گزارنی ہوتی ہے وہاں کے لیے کوشش کرتا ہے، حقیقی عقل مند تو وہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد دنیا اور اسباب دنیا ہے، تو فرمایا آخرت کو بھول گئے، ایسے لوگ ہی حقیقت میں ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ اتنے جاہل ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے، وہ اپنی بے وقوفی سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آگے مزید ان کی صفات کو بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس کا گروہ جو تھا تو مسلمانوں کے اندر آتا تو بظاہر مسلمانوں کی سی باتیں کرتے، نماز تکبیر اللہ کے ساتھ وہ بھی ادا کرتے تھے، بظاہر جو آسان احکامات ہیں وہ بھی اپناتے تھے، لیکن جہاں پر اسلام قربانی مانگتا تھا، جہاں پر اسلام کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور اسلام اور کفر کا حقیقی مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر پھر حقیقی مومن اور منافق کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جب اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب اہل ایمان سے ملتے تو مسلمانوں کی تعریفیں کرتے، اسلام کے چند احکامات کی تعریفیں کرتے، حقیقت میں تو ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ کبھی تو وہ ایمان لائے اپنے مفاد کے لیے، کبھی مسلمانوں کے اندر جاسوسی کرنے کے لیے اور کبھی مسلمانوں کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے، لیکن بظاہر یہ دعویٰ کرتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اہل ایمان سے ملتے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف واپس پلٹتے، ان کے پاس جاتے تو کیا کہتے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو اہل ایمان کے سامنے دھوکہ ان کو دے رہے تھے، ان سے مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہم نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو کفر میں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔
اور واقعتاً وہ انہی کے ساتھ تھے۔ اہل ایمان سے تو ان کو مفاد تھے، وہ اپنے مفاد کی خاطر یا ڈر کی خاطر یا کسی اور غرض کی خاطر اہل ایمان کے ساتھ تھے۔ بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن حقیقت میں وہ کفر کے ساتھ ہی تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ یہاں پر فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ ہوتے تھے، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ تو شیطان سے مراد متمرد سرکش لوگ، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ شیاطین کا لفظ قرآن نے جنوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت ہیں، سرکش صفت ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جب وہ اپنے سرداروں کے پاس لوٹتے تھے، جب وہ اپنے بڑوں اور وڈیروں کے پاس، اپنے لیڈروں اور پیشواؤں کے پاس لوٹتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہمارا یقین کرو، ہم حقیقی طور پر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو اہل ایمان سے مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، یعنی محاورے کے طور پر انہی کے الفاظ میں انہی کو جواب دیا کہ جیسے ایک آدمی کسی کا نقصان کرتا ہے، اس کو سزا دی جائے، وہ کہتا ہے میں نے مذاق کیا، اس کو سزا دی جائے تو کہا جاتا ہے ہم نے بھی مذاق کیا ہے، یہ بھی مذاق ہی ہے، یعنی تیری مذاق کا جواب ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی محاورے کے انداز سے، عرف کے انداز سے کہا گیا کہ اللہ بھی ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا کیسے جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی، وہ سمجھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، یعنی نبی علیہ السلام اور چند صحابہ کرام کے سامنے تو وہ ظاہر تھے لیکن ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ آپ منافق ہیں اور ہمیں پتہ چل چکا ہے، لہٰذا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دونوں طرف سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی اپنے لیے ذلت بنا رہے تھے، ذلت ان کا مقدر بن رہی تھی۔ تو فرمایا اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور جس سرکشی میں وہ لگیں اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ رہے ہیں اور اپنی آخرت اور زیادہ تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفات ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد دنیا اور اسباب دنیا ہے اور وہ دنیا ہی کی خاطر اگر کوئی عمل اور کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد دنیا ہوتا ہے، دنیا کے فوائد ہوتے ہیں۔ اور حقیقی مومن وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہر ایک چیز پر ترجیح دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔